سیاسی جماعتیں جو یہ تو ایگزسٹ کر رہی ہیں پچھلے 30 سے 40 سال تھے. ان کی لیڈرشپ کی جو سوچ ہے اس کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ جن کا ایک خاص قسم کا کلچر ہے اس میں جا کے تبدیلی یا ایک میننگ فل نیشن بلڈنگ کی بات کرنا وہ آئی ڈونٹ تھنک یہ ہو سکتا. ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ایک نئی سوچ کے بارے میں بات کرنا کافی مشکل. کے پی میں کافی پریزنس ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی بہت افیکٹو پارٹی بن گئے. 3 سال میں کوئی نہیں بن سکتا. میری موومنٹ کا کرکس یہی ہے کہ آئیں وہ جو بڑے لوگ بہت بنے ہوئے جو ہماری نظروں میں بڑے ہیں ان کے علاوہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ جن میں ایبلٹی ہے قیادت کی ان کو سامنے لایا جائے. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی. آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پاک فوج کے اعلیٰ رینک میجر جنرل سے ریٹائر ہو کر ایک سیاسی جماعت کو تشکیل دیا. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کس نظریے کے تحت ایک سیاسی جماعت کو تشکیل دیا, کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے اور آئندہ مستقبل کے لیے ان کے کیا پلانز ہیں. جناب فروخ بشیر صاحب, سر بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ آرمی سے جیسے میں نے بتایا کہ بڑے اچھے ایک رینک سے ریٹائر ہوئے, میجر جنرل کے رینک سے, کیوں خیال آیا آپ کے ذہن میں ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کا؟ بلال صاحب, یہ اگر آپ اپنی ہسٹری کو دیکھیں 75 ایئرس کی تو بائی اینڈ لارج ہم ہر شعبہ زندگی میں تنزلی کا شکار ہیں. معیشت کو دیکھ لیں, اخلاقی کردار کو جو ہماری قدریں ہیں ان کو دیکھ لیں, اور بین الاقوامی رینکنگ جو ہیں ان میں ہم تمام شعبہ زندگی میں لویسٹ لیولز کے اوپر ہیں. تو اس کی کوئی وجہ تو ہے کہ 75-76 ایئرس سے اتنی سیاسی جماعتیں بھی رہی ہیں لیکن یہ مسئلہ بجائے بہتر ہونے کے یہ ہماری انٹرنیشنل رینکنگ یا ہمارے جو اسٹینڈنگ ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ کوئی بھی سینسیبل محب الوطن پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کو اپنی قوم کو اقوام عالم میں نیچے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو ایک بیسک آئیڈیا تو یہ ہے کہ کیوں ہم نیچے جا رہے ہیں, اس کو بہتر کرنا چاہیے. اور آپ کا یہ سوال کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, میں اس کو خالی سیاسی جماعت نہیں کہتا بلکہ یہ ایک سماجی اور سیاسی تحریک ہے جس میں آئی بلیو کہ سماج کے اندر ہی سیاست پھلتی پھولتی ہے. تو ہم اس کو ایک نیشن بلڈنگ پروجیکٹ کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے رویوں کو تبدیل کریں, ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ قوم ہماری ہے, اس کو اون کریں, اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں, ریئلزم کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ اس وقت ہم کس جگہ کے اوپر ہیں اور آگے کیا کس طرف جانا ہے. یہ تو اس کا ایک سماجی پہلو ہے کہ لوگوں کے سوچ کو تبدیل کیا جائے, وچ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہم فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں, ہر کوئی دوسرے کو بلیم کرتا ہے, انورڈ کوئی نہیں دیکھتا کہ ہمارے پرابلمس کیا ہیں. اور سیاست میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت تک آپ سیاسی جدوجہد نہیں کرتے اس وقت تک ریاستی امور تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. محض بیٹھ کے باتیں کرنے سے آپ کو وہ راستہ لینا پڑتا ہے, اور یہ ایک لمبی اسٹرگل ہے, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, لمبا کام ہے. اس لیے ابھی تک کوئی بھی سیاستدان اس طرف نہیں آئے ہیں, نیشن بلڈنگ کی طرف کوئی نہیں آتا. ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم الیکشن کیسے جیتے ہیں. تو ہماری جماعت کا یا ہماری تحریک کا مقصد جو ہے کہ کسی طریقے سے نیشن بلڈنگ کریں اور نیشن بلڈنگ کے ساتھ ساتھ سیاست کریں. یہ ڈفرینس ہے ہمارے میں باقی لوگوں میں. اچھا سر, یہ جو آپ کی سیاسی جماعت ہے تحریک ترقی و کمال, کیا پاکستان میں کدھر کدھر ہے, یہ کدھر کدھر آپ کے نمائندے ہیں, کیا الیکشن میں کبھی حصہ لیا آپ نے, کس حد تک کامیابی ہوئی, اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا بتائیے گا. یہ بلال صاحب, اگر آپ یہ پچھلے 3-4 سال کو ریویو کریں تو اس میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ایک نئی سوچ کے بارے میں بات کرنا کافی مشکل تھا اور ہے. یہ تو ہر زمانے میں رہا کہ جب بھی کوئی نئی سوچ نئی بات کرتا ہے تو اس کو گریسپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایک ہماری اسٹرگل کو شروع ہوئے کوئی 2.5-3 سال ہوئے ہیں, جو کہ ایک بہت قلیل مدت ہے. جس طرح کہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ کتنا لمبا پروجیکٹ ہے اس کے لحاظ سے 2-2.5-3 سال بہت قلیل مدت ہے. اس کے اندر تحریک ترقی و کمال نے اچھی خاصی ان روڈ بنائی ہے. وہ ہماری کے پی میں کافی پریزنس ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی بہت افیکٹو پارٹی بن گئے. 3 سال میں کوئی نہیں بن سکتا. ہماری بٹگرام میں وہ ہے, ریپرزنٹیشن ہے, پشاور میں ہے, کوٹ میں ہے, بنوں میں ہے, اس کے علاوہ جو ہے مانسیرا میں ہے, ہری پور میں ہے. تو یہ کے پی کے مختلف اضلاع ہیں جن کے اوپر ہم گئے ہیں, اور چارسدہ میں ہے, تنگی میں ہے, اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی ہے. ہماری اوکاڑا میں پریزنس ہے, گجرانوالا میں ہے, لاہور میں ہے, جہلم میں ہے, راولپنڈی میں ہے.
تو بٹ اٹ از اے لانگ جرنی، اور مجھے اس کی طوالت سے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی، بیکاز آئی فیل کہ کوئی بھی قوم جب تک یہ لمبا سفر نہیں طے کرتی نیشن بلڈنگ والا اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی، شارٹ کٹ کوئی نہیں اس کے لیے، تو اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت ملک میں موجود ہیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ نے ان کے ساتھ منسلک ہو کر کیوں نہیں اپنا پلان جو ہے وہ آگے بڑھانے کا سوچا؟ الگ سے کیوں؟ الگ تو بہت ٹائم لگے گا اور بہت مشکل مجھے نظر آ رہا ہے. مشکل تو ہے، میں نے خود ایڈمٹ کیا کہ مشکل ہے، لمبا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو یہ تو ایگزسٹ کر رہی ہیں پچھلے 30 سے 40 سال تھے. ان کے کلچر کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ان کی لیڈرشپ کی جو سوچ ہے اس کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ان کی جو ایک وراثتی سیاست ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، وہ ایک پیٹرن جو چلا آ رہا ہے، اس میں نئی قیادت کیسے ابھر سکتی ہے؟ ان کے آگے تو اگر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اگر آپ پیورلی الیکشن جیتنا چاہیں یا ایک سیٹ جیتنا چاہیں، پھر تو آپ کسی سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں، وہ شارٹ کٹ ہے. لیکن اگر آپ کی اورینٹیشن ہی ٹوٹل قوم کی طرف ہے اور ملک کی طرف ہے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے، تو پھر آپ جو آلریڈی آزمائے ہوئے لوگ ہیں، جن کا ایک خاص قسم کا کلچر ہے، اس میں جا کے تبدیلی یا ایک میننگ فل نیشن بلڈنگ کی بات کرنا، وہ آئی ڈونٹ تھنک یہ ہو سکتا ہے. اچھا، ہماری قوم کے حوالے سے بھی کافی حد تک کچھ مسائل ہیں، جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ بھی ظاہر ہے اسی ملک کا حصہ ہیں. کیا ہماری جو قوم ہے جس نہج پہ وہ پہنچ چکی ہے، اس کے اندر یہ جو چیزیں جس سوچ کے تحت آپ آ رہے ہیں یہ آ سکتی ہیں؟ یہ حکمرانوں کا ہی صرف مسئلہ ہے یا عوام کا بھی مسئلہ ہے؟ یہ دونوں کا مسئلہ ہے، زیادہ میری نظر میں عوام کا مسئلہ ہے. اور جو آپ قوم کی بات کرتے ہیں، میری اس قوم سے بڑی امیدیں ہیں، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں، ورنہ تو میں بالکل اس میں نہ آتا. قوم کیا ہے؟ آپ قوم ہیں، میں قوم ہوں. یہ جو اس وقت کیمرہ مین ہماری وہ کر رہے ہیں، ہم قوم ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو قوم ٹھیک ہو جائے گی. قوم میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں، ہمیں ذہانت دی ہے، ہمارے سب حواس خمسہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو ایک صرف سوچ کو، اورینٹیشن کو تبدیل کرنے والی بات ہے. انشاءاللہ ہم کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی مقبولیت میں تب اضافہ ہوتا ہے جب کوئی بڑی نامی گرامی شخصیت آتی ہیں اس میں. آپ کا تعلق خود بھی پاک فوج سے رہا اور آپ میجر جنرل کے عہدے پر رہے. کیا کسی پاک فوج کے اعلیٰ عہدیدار یا کسی سابق بیوروکریٹ یا کسی بڑے سیاستدان کو آپ نے دعوت دی اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے؟ میں بلال اس وشیس سائیکل کو توڑنا چاہتا ہوں. ہم سب بڑے لوگ ہیں، میری نظر میں آپ بھی بڑے ہیں. کوئی کالج میں، کوئی یونیورسٹی میں پرنسپل، لیکچرر، پروفیسر، کوئی انجینئر، سب بڑے لوگ ہیں. جس وقت تک میں ایک پاکستان میں بڑے کا معیار بنایا ہوا ہے نا، کہ اس کے پاس گاڑیاں کتنے ہیں، اس کے پاس بنگلے کتنے ہیں، اس کی زمینیں کتنی ہیں، اگر ہم اس معیار پہ چلیں گے تو یہ میری موومنٹ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی. میری موومنٹ کا کرکس یہی ہے کہ آئیں وہ جو بڑے لوگ بہت بنے ہوئے جو ہماری نظروں میں بڑے ہیں، ان کے علاوہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ جن میں ایبلٹی ہے قیادت کی، ان کو سامنے لایا جائے. ان کا مقابلہ جو بڑے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ اپنے مفادات کو ہی ابھی تک دیکھتے رہے ہیں، اس لیے وہ بڑے سے بڑے بنتے جا رہے ہیں اور ملک ڈوبتا چلا جا رہا ہے. تو میری کوئی انٹینشن ایسی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی بہت بڑے لوگ آ جائیں. اگر بڑے لوگ آ جائیں میرے ساتھ تو ایک پہلے پارٹی کی ہمارے پاس مثال ہے کہ وہ بڑے ایک اچھے آئیڈیل کے ساتھ چلی تھی، پھر بڑے لوگ آنے شروع ہو گئے تو چھوٹے لوگ پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اس وشیس سائیکل سے بچائے. اگر میرے ساتھ کوئی لوگ آتے ہیں، میری صرف جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی باکردار، باصلاحیت، محب الوطن لوگ آئیں. بڑے لوگوں کو ملانے کی کوئی خواہش نہیں ہے. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ کا خواب بھی ہوگا یقیناً کہ آپ ایک دفعہ الیکشن جیتے ہیں، آپ کی پارٹی پاکستان کی بڑی پارٹی بن جائے. اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں گے تو کون سے پہلے 3 ایسے کام ہیں جو آپ کریں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہے وہ ملک میں تعلیم، علم اور ہنر پھیلانے کا ہے کہ لوگوں کے روزگار چل سکیں، لوگوں کے چولہے جل سکیں. خالی جھوٹے نعرے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تعلیم بھی ایک لمبا پروجیکٹ ہے. آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک بھی پاکستان کی شرح خواندگی 60% ہے، اور اگر ورلڈ اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ جائیں تو بھی 30% ہے. لیکن ہماری پچھلی کم از کم میری جو دانست میں 40 سال اب جو اڈلٹ لائف ہے، اس میں نے کسی گورنمنٹ کو ایک جو فوکس ہوتا ہے تعلیم کے اوپر کرنا، وہ نہیں ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم
ملک کے اندر تعلیم اور ہنر پھیلائیں تاکہ لوگ اپنی روزگار کما سکیں، باعث زندگی گزار سکیں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی، جس وقت تک قومی یکجہتی نہیں ہوتی، ملک میں امن نہیں ہوتا، سیٹسفیکشن لوگوں کی نہیں ہوتی، اس وقت تک اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا ڈائریکٹ لنکیج ہے کہ آپ کا جسٹس سسٹم کیا ہے۔ جس وقت تک انصاف نہیں ہوگی، چھوٹے لیول سے لے کے فیڈریٹنگ یونٹس تک ڈسکنٹینٹمنٹ ہوگی، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی موقع دیا، نہیں بھی دیا تو ابھی بھی ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ہر جگہ پہ جا کے قومی یکجہتی کی بات کرتا ہوں، میں ہر جگہ جا کے کہتا ہوں کہ علم پھیلائیں، ہنر پھیلائیں، انوویشن جدت کو وہ کریں، پروموٹ کریں تاکہ ملک ترقی کرے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ہم امن کی بات کرتے ہیں اور قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ مین پرائرٹیز ہیں۔ اگر یہ آپ ایک دفعہ اچیو کر لیتے ہیں تو باقی چیزیں انشاءاللہ دے فال ان لائن خود بخود ہی سیدھی ہو جاتی ہیں۔ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ سر۔